السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر ایمان والا تکلیف میں ہے، ہر ایک ایمان والا مضطرب ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے ایک انسان نے جو خود کو ایکس مسلم بتاتا ہے اور ایکس مسلم سمیر کے نام سے اس کا چینل وغیرہ بھی ہے، اس نے اپنے ویڈیو کے اندر قرآن شریف کی توہین کی، بے حرمتی کی، قرآن شریف پر اس نے جوتا رکھا اور قرآن شریف کے اوراق کو اس نے پھاڑا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہر ایک مسلمان بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہے۔ یہ چیزیں ہندوستان میں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ قرآن شریف ایک دھارمک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہر مسلمان اپنی جان و مال سے زیادہ قرآن شریف سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ یقیناً قرآن شریف کی بے حرمتی کرنا کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کی بھی دھارمک گرنتھ ہو، کسی کی بھی دھارمک بک ہو، ریلیجیس بک ہو، اس کی توہین نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بھی دھارمک آستھا کو لے کر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا جو ہماری تکلیف کو مزید بڑھا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اب تک کسی اور دھرم کے لوگوں کی دھارمک پستک کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو جاتا، اور ایسی حرکت کرنے والا انسان کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جیل کے اندر ہوتا۔ لیکن مسئلہ مسلمانوں کا ہے نا، مسئلہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب کا ہے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی کرنے میں بھی وہ تیزی نظر نہیں آ رہی جو دوسروں کے دھارمک معاملوں میں نظر آتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی مووی بنا کر مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، لیکن مسلمان اس پر بھی جب امن اور شانتی کا پیغام دیتے ہیں اور قانون پر بھروسہ جتاتے ہیں، دیش میں دنگا پھیلانے والے، دیش کے ماحول کو بگاڑنے والے جب مووی بنا کر اور دنیا بھر کے ہتھ کنڈے اپنا کر فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر اب وہ اس طریقے کو اپنا رہے ہیں کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی جائے تاکہ دیش کا ماحول خراب ہو، ملک کے حالات خراب ہو جائیں۔ یاد رہے، جتنا صبر مسلم کمیونٹی کرتی ہے اتنا صبر کوئی نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے۔ چاہے لوگ کتنی ہی کانسپریسی کرتے رہیں، چاہے کتنے ہی پروپیگنڈے میڈیا میں چلتے رہیں، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی اور کی ریلیجیس بک کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو اب تک نہ جانے کیا کیا ہو گیا ہوتا۔ لیکن مسلمان امن پسند ہے، شانتی پسند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ قانونی اعتبار سے ایسا جرم کرنے والے کو سزا دی جائے۔ اور یاد رہے، ہماری خاموشی اسی لیے ہے کہ ہم شانتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے گھٹیا لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی تو یہ مسلمانوں کے صبر کا امتحان لینا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جہاں کا بھی یہ بندہ رہنے والا ہے، اتراکھنڈ کا بتایا جا رہا ہے، اور یہ تو تحقیق کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ اصل میں ہے کہاں کا، جہاں کا بھی ہے، پرشاسن کارروائی کرنے میں تیزی دکھائے، اور جو نیتا ہیں، پولیٹیشینز ہیں، اس معاملے کو پولیٹکس سے نہ جوڑیں۔ اور یاد رہے، آج اس طرح کی کوشش کی ہے کسی نے، وہ ایکس مسلم کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہے نا۔ یاد رہے، یہ جتنے بھی ایکس مسلم گھوم رہے ہیں، جتنے بھی یہ مرتد گھوم رہے ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دھرم کا تیاگ کیا ہوا ہے، جو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، یہ آج مسلمانوں کی دھارمک کتاب کا اپمان کر رہے ہیں، کل کو ہندوؤں کی دھارمک کتاب کا بھی اپمان کریں گے۔ ہم نے بہت سارے ناستک لوگوں کو دیکھا ہے جو اس وقت ایکس مسلم اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دھرم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو سناتنی لوگوں کے دھرم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے یاد رہے، اگر یہ طریقہ رائج ہو گیا اور اس طرح کی گھٹنائیں اگر ہونے لگیں، سخت کارروائی نہیں کی گئی، تو پھر ماحول بگڑے گا، ہندوستان کا امن و چین خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے گھٹیا اور بیہودہ لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تاکہ کوئی بھی انسان کسی کی بھی دھارمک پستک کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ یہ بے وقوف گدھا قرآن کی آیت پڑھ کے یہ بول رہا تھا کہ قرآن کی آیت ہے، تمہارا رب کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لو، میں قرآن کو پھاڑ رہا ہوں، اس کے اوراق جلا رہا ہوں، تمہارا خدا کہاں ہے جو اس کی حفاظت کرے؟ اب اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا، دنیا کی ساری کتابیں، دنیا کی ہر کتاب اوراق پر محفوظ ہیں، کاغذ پر محفوظ ہیں۔ اگر وہ ساری کتابیں مارکیٹ سے اٹھا لی جائیں، گھروں سے اٹھا لی جائیں، تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو صرف اوراق تک سیمت نہیں ہے۔ مارکیٹ سے، بازار سے، کتب خانوں سے، گھروں سے، یا ہر جگہ سے آپ قرآن کو اٹھا لیں، لیکن قرآن پھر بھی باقی رہے گا۔
قرآن ختم نہیں ہو سکتا اور اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. چونکہ قرآن صرف کاغذ کے پنوں تک سیمت نہیں ہے، قرآن صرف اوراق تک سیمت نہیں ہے، بلکہ قرآن لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے. لاکھوں حفاظ اپنے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. ان جیسے بے وقوف قرآن کے اوراق پھاڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا رہے ہیں اور اللہ کہاں ہے جو حفاظت نہیں کر رہا. اللہ حفاظت کر رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں دکھ نہیں رہا، چونکہ تم مرتد ہو چکے ہو، تمہارے دماغ پہ پردے ڈل چکے ہیں، تمہاری عقل خراب ہو چکی ہے، تم جیسے شیطانوں کی بےہودہ لوگوں کی عقل ماری گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی ہر کتاب ختم ہو سکتی ہے، اس کا وجود مٹ سکتا ہے اگر وہ گھروں سے، مارکیٹ سے، کتب خانوں سے، سب جگہ سے ختم کر کے اگر اس کو جلا دیا جائے یا مٹا دیا جائے. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، چاہے کوئی کتنی کوشش کر لے لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا. قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے قرآن صرف اوراق تک سیمت نہیں ہے، چونکہ سینہ بسینہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں قرآن محفوظ رہتا ہے اور حفاظ اپنی اولاد کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو وہ قرآن شریف یاد کراتے ہیں. تو تمہیں قرآن مٹانے کے لیے کروڑوں مسلمانوں کے سینے چھلنی کرنے پڑیں گے، ہر ایک مسلمان کا نام و نشان مٹانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں یہ جو قرآن کے خلاف بھونکنے والے ہیں، جتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں یہ رات دن، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے شاید اسلام کی چھوی دھومل ہو جائے گی یا ہم قرآن کو نقصان پہنچا دیں گے. بے وقوفو، تمہاری غلط فہمی ہے. قرآن لاکھوں دلوں میں محفوظ ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے. یہ جتنے بھی ایکس مسلم گھوم رہے ہیں، جو یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھے ہیں، لائیو اسٹریم کرتے ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان میں سے 50% تو فیک ہیں، نقلی ہیں. وہ کسی اور دھرم کے ہیں، وہ مسلمان تھے ہی نہیں، لیکن انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں پر انگشت نمائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایکس مسلم کا ٹائٹل استعمال کیا ہے. اور ایک اور چیز ہے، یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اکثر ان میں ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یار ہماری اوقات تو 1000 روپیہ روز یا 500 روپیہ روز، 200 روپیہ روز کمانے کی نہیں ہے، لیکن جب یہ اپنے چینلوں پر بیٹھ کر اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بہت سارے ایسے اندھ بھکت ہیں، ایسے بے وقوف اور گدھے لوگ ہیں جو انہیں اسٹیکر کی شکل میں یا QR کوڈ کے ذریعے اور بھی کمنٹ سیکشن میں جا کے نہ جانے کس طرح سے فنڈنگ کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو پیسے دیتے ہیں. تو یہ 1500 روپے کمانے کی اوقات نہ رکھنے والے لوگ ایک دن میں 1 لاکھ روپے، 50 ہزار اور 10 20 ہزار روپیہ کما رہے ہیں. تو اس لیے یہ اندھے ہو چکے ہیں. سچ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام ایک سچا اور اچھا مذہب ہے، یہ بھی جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ دنیا داری میں اتنے محو ہو چکے ہیں، اتنے ڈوب چکے ہیں کہ یہ پیسے کی خاطر سب کچھ بھول چکے ہیں. بس انہیں اسلام کو گالیاں دینے کے بدلے میں دوسری کمیونٹی کے لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے، اس لیے اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے بھی ایکس مسلم گندگی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ ان کی تحقیق کرائیں، یقین مانیے ان میں سے 50% سے زیادہ نقلی نکلیں گے، فیک نکلیں گے. جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا دھرم ہی کچھ اور تھا، وہ مسلمان تھے ہی نہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ انہوں نے ایکس مسلم جوڑ لیا اور اس کے بعد میں وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کے، مس گائیڈ کر کے، اسلام دشمنی دکھا کے، اسلام کے خلاف کام کرنے کا کہہ کے وہ فنڈ لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ وصولتے ہیں. لہٰذا میں ہندوستان میں بسنے والے ہر دھرم کے لوگوں سے کہوں گا ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کیجیے. یاد رہے یہ آج پیسے کی خاطر اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آنے والے سمے میں ہو سکتا ہے پیسے کی خاطر تمہارے مذہب کو بھی ٹارگٹ کرنے لگیں. اس لیے یاد رہے ایسے گھٹیا لوگوں کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں یار جس کا جو دھرم ہے وہ اپنے دھرم کے حساب سے پریکٹس کرے، اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ زندگی گزارے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے ہم اپنے مذہب کے حساب سے اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ زندگی گزارتے ہیں تو کسی کو تکلیف کیا ہے. کوئی ایتھیزم کو اپنا رہا ہے، ایتھیزم کو فالو کر رہا ہے، کوئی ناستک بن رہا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے. کوئی نہیں مانتا اسلام کو یا کسی دھرم کو تو اس کا یہ اپنا معاملہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کسی دھرم کو نہیں مانتا ہے تو دوسرے دھرم والوں کا مذاق اڑائے گا یا دھرم والوں کی توہین کرے گا، یا دوسرے لوگ جو دھرم کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں یا کسی اور ریلیجن کے ماننے والے ہیں، ان کی دھارمک پستکوں کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، توہین کرے گا. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے. یاد رہے اس طرح کی گستاخیاں، اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کی جائیں گی. اس ہندوستان کو ہندوستان رہنے دیا جائے یا ایسے بدبخت اور بے غیرت اور گندے لوگ، ایسے گھٹیا اور کتے لوگ
ہمارے ہندوستان کی فضا کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے گھٹیا انسان کو جو اپنا نام سمیر بتا رہا ہے، اپنے نام کے آگے ایکس مسلم کا ٹائٹل یوز کرتا ہے، اس کتے کو، اس سور کو جلد سے جلد گرفتار کر کے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ کوئی بھی کسی کی بھی دھارمک پستک کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہندوستان کے ماحول کو پرامن بنائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی مسلم کمیونٹی سے کہوں گا کہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں، قانونی اعتبار سے کارروائی کریں اور قانونی اعتبار سے اس لڑائی کو لڑیں۔ جب تک اس کتے کو، اس سور کو سزا نہ مل جائے تب تک قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ آپ قانونی اعتبار سے شکایت درج کرائیں تاکہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے امن کو، چین کو برقرار رکھے، ہمارے ملک کے ماحول کو پرامن بنائے اور ہمارے ملک میں آگ لگانے والوں کے تمام منصوبوں کو ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔